اندازہ لگائے مسجد کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ آپ نے کوئی بستی ایسی نہیں چھوڑی جہاں سے آپ کا گزر ہو اور آپ نے وہاں پر نماز کا اہتمام نہ فرمایا ہو۔ اور کوئی قافلہ مسلمان ہونے کے لیے ہجرت کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا، آپ انہیں تاکید کرتے مسجد بنانے کی، امامت کا مسائل سکھاتے، اور آپ حکم دیتے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز قائم کرو جس طرح تم نے مجھے یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ انہیں ان باتوں کا حکم کرتے۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دیا کرتے تھے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حکم دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ہم مساجد بنائیں، ببناء المساجد، مساجد کی تعمیر کریں، بنائیں، بنیادیں رکھیں، فی الدور، محلوں کے اندر، گھروں کے اندر، بستیوں کے اندر، جتنی زیادہ ہو سکتا ہے ہم مساجد کی تعمیر کریں۔ ان تنظف و تطیب، اور پھر صرف بنا کے چھوڑ نہ دیں بلکہ ان کو پاک صاف رکھیں، اور وہ تطیب، اور ان میں خوشبو لگائیں، ان میں خوشبو آنی چاہیے۔ یہ مساجد کا حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث الراشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من بنا مسجداً، جس نے مسجد تعمیر کی، مسجد بنائی، یبتغی بہ وجہ اللہ، اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنمودی حاصل کرنا، اللہ کی توجہ اپنی طرف کروانا، اس مقصد کے خاطر اس نے مسجد تعمیر کی، فَبَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اسی مسجد کے مثل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، مسجد کے مثل بنائے گا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، خلیفہ ثانی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجداً، جس نے مسجد بنائی، یذکر فی اسم اللہ، اس لیے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرمائے گا۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجداً، جس نے مسجد بنائی، لا یرید بہا ریاء ولا سمعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے، جس نے مسجد بنائی اور اس کا ارادہ ریاکاری کا نہیں تھا، اس کا ارادہ شہرت واہ کا نہیں تھا، اس لیے اس نے مسجد بنائی، فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، خواہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو یا اس سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اتنی بھی اس نے اللہ کے لیے مسجد بنا لی، بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت، مختلف احادیث، مختلف روایات، اور جلیل القدر صحابہ ان احادیث کے راوی، جلیل القدر صحابہ، تو اندازہ لگائیں صحابہ کس انداز سے ان احادیث کو یاد کرتے تھے، اور مسجد کی فضیلت کے تعلق سے ان کی نظر میں کس حد تک اہمیت تھی مسجد کی تعمیر کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی، آپ کی اٹھنی جب مسجد مدینہ کے اندر داخل ہوئی، جہاں وہ اٹھنی پہلی مرتبہ بیٹھی، آپ نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر بننا چاہیے، یہی وہ جگہ ہے۔ یہ اٹھنی ویسے نہیں بیٹھی، یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی، اللہ نے اس کو بٹھایا ہے۔ وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، آپ نے ان سے وہ جگہ قیمتاً خریدی، انہوں نے پیشکش کی ہم اللہ کے لیے اس زمین کو وقف کرتے ہیں اور آپ یہاں مسجد بنا لیں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے قیمت بتاؤ، میں اس جگہ کو خریدوں گا۔ آپ نے قیمت دی، وہ جگہ خریدی، اور وہاں پر آپ نے اللہ کا گھر مسجد نبوی مدینہ کے اندر آپ نے تعمیر فرمائی۔
تو اب دیکھیں ابھی آپ مدینہ کے اندر پہنچے ہیں، آپ کی اونٹنی پہلی مرتبہ مدینہ میں بیٹھی ہے اور اسی جگہ کو آپ نے مسجد کے لیے پسند فرما لی ہے۔ یہ اہمیت ہے، گھروں کے اندر محلوں میں مسجد بنانے کے لیے قباء گئے، چند راتیں قیام کیا، آپ نے مسجد بنائی، مدینہ پہنچے، اونٹنی بیٹھی، پہلا کام، پہلا جو آپ نے عمل پسند فرمایا وہ مسجد کی تعمیر، اور حکم دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مساجد کی تعمیر کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ عز وجل مساجدها وابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہیں روئے زمین پر کوئی ہیں تو وہ مساجد ہیں، اور سب سے مبغوض بدترین جگہیں اللہ کی نظر میں اگر کوئی ہیں تو وہ بازار ہیں۔ آج ہم بازار تو آباد کر لیتے ہیں لیکن مسجدیں آباد نہیں کرتے۔ ہم دکان خریدتے ہوئے نہیں ڈرتے، گھروں کی تعمیر کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، لیکن اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کوششیں نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، ایک عرصے سے کوشش میں